اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو کی آبشار جاری ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو روتے دیکھ کر لوگوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ اورنگزیب جو مغلیہ سلطنت کا وارث تھا، اصل شہنشاہ ہند کے قدموں میں بھکاریوں کی طرح عقیدت و احترام سے کھڑا تھا۔ مغل اعظم شہنشاہ اکبر جتنا عرصہ زندہ رہا، اجمیر شریف خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر عقیدت سے حاضری دیتا رہا۔ اجمیر شریف کا راستہ بتانے والے درویش وقت حضرت شیخ سلیم الدین چشتی کے در پر بھی سوالی بن کر جاتا رہا۔ اکبر اعظم کے بعد اس کا بیٹا سلیم الدین عرف جہانگیر تخت نشین ہوا۔ بلا شبہ شہزادہ سلیم عاشق مزاج تھا، لیکن اپنے مرشد کریم حضرت سلیم الدین چشتی سے دیوانہ وار عقیدت رکھتا تھا۔ بادشاہ کی حضرت سے عقیدت و محبت سے بہت سارے لوگ جلتے تھے۔ ایک بار کسی مقرب درباری نے حضرت شیخ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ دیے۔ یہ درباری بادشاہ کی محبوب اور لاڈلی بیوی ملکہ نور جہاں کا چہیتا تھا۔ اس کی گستاخی اور شیخ کی شان کے بارے میں نازیبا کلمات کا جب جہانگیر کو پتہ چلا تو وہ یہ گستاخی برداشت نہ کر سکا، غصے سے پاگل ہو گیا اور یہ حکم جاری کیا، اس نافرمان گستاخ کی زبان گدی سے کھینچ کر نکال لو اور میرے سامنے پیش کرو۔ محبوب ملکہ نور جہاں کو پتہ چلا تو اس نے اس شخص کی بھرپور سفارش کی، ہاتھ جوڑے، روئی پیٹی، بہت زیادہ منت سماجت کی، مگر جہانگیر پر ملکہ کی سحر انگیز اداؤں اور معافیوں کا بالکل بھی اثر نہ ہوا، اور وہ غصے سے بولا، اگر میرے مرشد شیخ کی شان میں ایسی گستاخی تم کرو گی تو تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ پھر ہزاروں لوگوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا جب اس شخص کی گردن میں سوراخ کر کے اس شخص کی گستاخ زبان نکال لی گئی، اور پھر جب یہ بے ادب زبان بادشاہ کے سامنے لائی گئی تو بادشاہ تارتے ہوئے بآواز بولا، ہر وہ زبان جو میرے مرشد کی گستاخی کرے گی، اس کا حشر یہی ہوگا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے کہ جہانگیر، جس کی ماں ایک ہندو عورت تھی، جس نے بچپن سے اپنی ماں کو بتوں اور مورتیوں کے سامنے ماتھا رگڑتے دیکھا، وہ کبھی بھی ہندو مذہب اور بتوں کی پرستش کی طرف مائل نہ ہوا۔ یہ بادشاہ سلیم کی اپنے مرشد اور خواجہ معین الدین سرکار سے والہانہ محبت تھی کہ ایسا بچہ جو ہندو عورت کے بطن سے پیدا ہوا کبھی بھی اسلام سے دور نہ ہوا۔ شہنشاہ اجمیر کا فیض تھا کہ اکبر اعظم دین الہی کے باوجود خواجہ پاک کے نورانی فیض اور سحر سے نہ بچ سکا، اور جہانگیر بھی آخری دم تک شاہ اجمیر اور خواجہ سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سحر اور عقیدت میں مبتلا رہا۔ وقت کروٹ لیتا ہے، جہانگیر پیوند خاک ہوتا ہے تو اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں میں تخت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دارا، شکوہ، شجاع، مراد اور اورنگزیب چاروں کی لڑائی میں دارا، شجاع اور مراد کو شکست ہوتی ہے۔ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا وارث بن کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اورنگزیب مذہبی رجحان رکھتا تھا۔ وہ اپنی روزی کے لیے ٹوپیاں لیتا اور قرآن پاک کی کتابت کرتا۔ اسی دوران جب جوگیوں اور ملنگوں نے اسلامی تعلیمات کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی تو اورنگزیب کی تلوار بے نام ہو گئی، جس نے شراب، افیونوں اور دوسرے نشے استعمال کرنے کے بعد فقیری ولایت کا دعویٰ کیا۔ وہ قہر عالمگیری سے نہ بچ سکا۔ جھوٹے صوفیوں کی زندگی کا دائرہ تنگ ہونے لگا تو اورنگزیب کو درویشوں، صوفیوں کا دشمن سمجھا جانے لگا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ تو خود حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ
الفسانی کے بیٹے خواجہ معصوم کا مرید اور عقیدت مند تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ نام نہاد ملنگوں جوگیوں نے جب تصوف کی حقیقت تعلیمات کی بجائے کپر پرستی اور ناچ گانے کو رواج دیا تو بادشاہ کی تلوار ان کے خلاف بے نیام ہو گئی۔ اورنگزیب کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ مزارات مقدسہ پر ہر وقت میلہ لگا رہتا تھا۔ یہ پکاری بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ منشیات کی لعنت میں بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ معذور گداگروں کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں صحت مند لوگوں نے بھی جیلی معذوروں کا پیش بدل لیا تھا۔ اورنگزیب نے جس طرح معاشرے کے دوسرے بے ایمان لوگوں کو سیدھا کیا، اسی طرح یہاں بھی اورنگزیب اپنے نام نہاد جھوٹے پکاریوں اور صوفیوں کے خلاف تھا، اور اورنگزیب نے تو مزارات مقدسہ پر فضول رسموں اور بدعت کے سیلاب کو بھی روکنے کی بہت کوشش کی۔ ہندوستان کے مختلف مزارات سے ہوتا ہوا آخر اورنگزیب سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اجمیر شریف سے باہر ہی اورنگزیب سواری سے اتر کر پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ خدمتگاروں نے بار بار سواری پیش کی، لیکن اورنگزیب کے جاہ و جلال سے ہر طرف خاموشی اور سکوت کا عالم تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر قطار میں کھڑے اندھوں پر پڑی جو نظر سے محروم تھے، لیکن بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ اورنگزیب نے ایک اندھے سے پوچھا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو بولا، آنکھوں کی روشنی لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کب سے یہاں کھڑے ہو؟ تو وہ بولا، میں 5 سال سے یہاں آ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا، ابھی تک تمہاری آنکھیں ٹھیک کیوں نہیں ہوئیں؟ خدا کی مرضی، اندھے نے یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کی مرضی، ابھی تک میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ اسی طرح اورنگزیب نے دوسرے اندھوں سے بھی یہی پوچھا۔ کسی نے بتایا 10 سال، کسی نے کہا زیادہ عرصہ سے یہاں موجود ہوں، لیکن آنکھوں کی روشنی سے محروم ہوں۔ اورنگزیب جلال میں آ کر بولا، میں مانگنے جا رہا ہوں، اگر میری واپسی تک تم لوگوں کی بینائی واپس نہ آئی تو میں سب کو قتل کر دوں گا۔ جتنے بھی وہاں وہ اندھے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ جب میں واپس آؤں گا، اگر تمہاری بینائی واپس نہ آئی تو میں سب کو قتل کر دوں گا۔ پھر بادشاہ شہنشاہ اجمیر شریف کے مزار کی طرف اس طرح بڑھا جس طرح غلام اپنے آقا کی طرف جاتا ہے۔ لوگوں کا سیلاب امٹ آیا تھا ہندوستان کے شہنشاہ کو دیکھنے، لیکن اورنگزیب دنیا مافیا سے بے خبر غلاموں کی طرح شاہ اجمیر کے قدموں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ بادشاہ کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی۔ پھر بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو کی آبشار جاری ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو روتے دیکھ کر لوگوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ اورنگزیب جو مغلیہ سلطنت کا وارث تھا، اصل شہنشاہ ہند کے قدموں میں پکاریوں کی طرح عقیدت و احترام سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کافی دیر تک نذرانہ عقیدت پیش کرتا رہا، پھر باہر آ گیا۔ امیر، وزیر اور سپاہی بادشاہ کے جلال سے بخوبی واقف تھے، اور اب بادشاہ ان اندھوں کو قتل کرا دے گا، کیونکہ اورنگزیب کے زبان سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ جب بادشاہ اندھوں کے پاس پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ اندھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔
وہ خوشی سے دیوانہ وار ناچ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کی برکت سے ہمیں آنکھوں کی روشنی واپس ملی۔ تو اورنگزیب بولا، یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ تم جو اتنے سالوں سے شاہ اجمیر کی کوچے پڑے ہو، تم نے کبھی دل سے دعا مانگی ہی نہیں۔ آج موت کے خوف سے جب دعا مانگی تو دعا دل و روح کی گہرائیوں سے نکلی اور برگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ پھر بادشاہ واپس چلا گیا، لیکن اندھوں کی روشنی کی کرامت دیکھ کر اورنگزیب بھی دل سے شاہ اجمیر کا عقیدت مند ہو گیا۔ پھر جب بھی مشکل جنگ کا مسئلہ ہوتا تو وہ ننگے پاؤں اجمیر شریف حاضری دیتا اور ہر بار فیض اور کامیابی لے کر جاتا۔ دور غلامی میں انگریز وائسرائے لارڈ کرزن اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھے جو اپنی وفات کے بعد بھی ہندوستانیوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا رہا۔ وہ تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔